میری طرف سے آپ سب کو اور جتنے بھی آن لائن ہمارے ساتھ اس رابطے میں شریک ہیں سلام ملے۔ میں خصوصیت کے ساتھ شکر گزاری کرنا چاہوں گا اپنے دو عزیزوں کی، الفریڈ ڈینیل صاحب کی اور ذکی صاحب کی، جو کہ آپ کے ساتھ اس کوائر میں لیڈ کر رہے ہیں۔ یہ خدا کا انتظام تھا، میری آپ کی کلیسیا کے ساتھ ان کی وجہ سے، ان کے رابطے کی وجہ سے ملاقات ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ میں تیسری مرتبہ آپ کے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو کھول رہا ہوں، خداوند کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں اپنے دل کی گہرائی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ جو کانگریگیشن ہے، ایشین کانگریگیشن سینٹ اینڈریوز چرچ الفورڈ کی، یہ بڑی خوبصورت کانگریگیشن ہے۔ بڑے منجے ہوئے لوگ اس کانگریگیشن میں پائے جاتے ہیں، یہ بڑی ایکٹیو ہے اور اسپرچول بڑی میچور کانگریگیشن ہے، بڑی آرگنائزڈ کانگریگیشن ہے۔ میں نے بڑے غور کے ساتھ آپ کی کانگریگیشن کو آبزرو کیا ہے اور مجھے خوشی ہوئی ہے۔ آپ یقین جانیں کہ آپ بڑے محنتی لوگ ہیں، بڑے آرگنائزڈ لوگ ہیں، اور میں اپنی شخصی دعاؤں میں آپ کے لیے، جتنے بھی اس کانگریگیشن میں شریک ہیں، خداوند کا شکر گزار ہوں۔ خداوند آپ کو اور آپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کو بڑی برکت بخشے۔ آئے ہم دعا میں اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنے آپ کو خداوند کا پاک کلام سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار کریں۔ ہم دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، اس خوبصورت موقع کے لیے جو کہ تو اپنے خون خریدے بچوں کو دیتا ہے، تیرے شکر گزار ہیں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے پاک کلام کو کھول کر تیری باتوں کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ کہاں جائیں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ زندگی اور زندگی کی ساری باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ خداوند، ہم نے تیرے پاک کلام کو کھولا ہے اور پاک کلام کے ذریعے سے بخشتے کہ ہمارے دل بھی، ذہن بھی کھل جائیں اور ہم تیری آواز کو سنیں اور برکت حاصل کریں۔ یسوع نام کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں، آمین۔ میں نے جو مضمون آج کے لیے جو ٹاپک یا موضوع چنا ہے وہ ہے دا ڈکشنری آف گاڈ، خدا کی لغت، خدا کی ڈکشنری۔ اور خدا کی ڈکشنری سے آج ہم صرف ایک لفظ سیکھیں گے۔ میں نے جب ہائی جماعت میں قدم رکھا، پرائمری کے بعد ہائی جماعت میں، ہائی اسکول میں، تو جس دن میں نے اردو کی یہ ضرب المثل پڑھی تھی، سیکھی تھی کہ خدا ناممکنات کا خدا ہے، حالانکہ یہ میں بچپن سے بھی نکلا ہی تھا، لڑکپن کے دن تھے، تو یہ جو ضرب المثل تھی یہ مجھے کچھ اتنی پسند نہیں آئی کہ خدا ناممکنات کا خدا ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا خیال ہوتا ہے، میرا بھی اپنا خیال تھا کہ ٹھیک ہے، یہ اردو کی ضرب المثل ہے، گرامیٹیکلی ٹھیک ہوگی، سب ٹھیک ہے، ادبی لحاظ سے ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس دل کا کیا کریں جو اس کو مان نہیں رہا ہے کہ خدا ناممکنات کا خدا نہیں ہے۔ ڈکشنریز ہیں، انسانوں نے بنا رکھی ہیں، انسانی ڈکشنری میں، انسانی کتابوں میں یہ ضرور ہو سکتا ہے اور ہے کہ خدا ناممکنات کا خدا ہے، لیکن خدا کی اپنی کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خدا کی اپنی ڈکشنری میں جو بڑی واضح بات ہے، جو کہ ابھی ہم اس کا جائزہ لیں گے، وہ ہے کہ خدا ناممکنات کا خدا نہیں بلکہ ممکنات کا خدا ہے۔ God is the God of
possibilities. ہاں، اس دنیا میں ہم جیسے انسانوں نے اپنے زوم میں اور اپنی بڑائی کو دنیا پر ثابت کرنے کے لیے یہ ضرور کہا تھا، جیسے کہ ہم فرانسیسی اسٹیٹ مینز اور ملٹری لیڈر، اس کے بعد وہ فرانس کا بادشاہ بھی بنا نیپولین بوناپارٹ، اس نے ضرور کہا تھا the word impossible is not in my dictionary. اور پھر اس نے یہ بھی کہا تھا impossible is a word only to be found in the dictionary of fools. یہ جو پاگل ہیں، جو بیوقوف ہیں، ان کی ڈکشنری کا یہ لفظ جو ہے impossible یہ ہے. یہ اس نے بہت بڑی بات کی. لیکن انسان خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا ہی ذہین اور فتین کیوں نہ ہو، کتنا ہی سمارٹ کیوں نہ ہو، اس دنیا سے زیادہ سمارٹ کیوں نہ ہو، لیکن ہے تو وہ انسان. کہیں نہ کہیں ایسی بات آ جاتی ہے جو کہ اس کے سامنے امپاسبلٹی لے کر آتی ہے. اور صرف ایک ہے ذات الہی، وہ پاسبل ہے، انسان پاسبل نہیں ہے. بہت ساری باتوں میں انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کے لیے کچھ کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا. خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ خدا پاسبلٹی کا خدا ہے، خدا ممکنات کا خدا ہے. ناممکنات کہنے سے میرے نزدیک خداوند کی توہین ہوتی ہے، اور میں ہمیشہ اس لفظ کو، اس ضرب المثل کو استعمال کرنے سے گریز کرتا ہوں کہ خدا ناممکنات کا خدا ہے. کیسے پتہ چلے کہ خدا ناممکنات کا خدا ہے؟ کسی انسان نے اس خوبصورت تاروں بھرے آسمان کو ہمارے سروں پر نہیں تانا ہے. کسی بھی انسان نے اس ہری بھری زمین کو، دھرتی کو ہمارے قدموں کے نیچے نہیں بچھایا ہے. کسی بھی انسان نے ان بلند و بالا پہاڑوں کو ہمارے لیے استادہ نہیں کیا ہے. یہ شور مچاتے ہوئے چشمے اور آبشاریں، سبک روانی سے بہتا ہوا دریا، شور مچاتا ہوا سمندر، یہ سب کچھ انسان کی تخلیق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. آپ بائبل کو لیں جو کہ خدا کی کتاب ہے، اس کے پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب تک پڑھیں، جگہ بجگہ وہ ساری باتیں جو کہ خدا نے کی ہیں، انسان نے نہیں کی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان کے لیے وہ ناممکنات میں شامل ہوتی ہیں، جن کا کچھ میں نے ذکر کیا ہے. خدا ممکنات کا خدا ہے. اور ہم آج جو حوالہ پڑھ چکے ہیں، میں اسی حوالے میں سے کچھ بتانے کی کوشش کروں گا، لیکن لوکا 18 باب اور اس کی 27ویں آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. مہربانی کے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں. دا گوسپل اکارڈنگ ٹو سینٹ لوک چیپٹر 18 ورس 27. کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا، جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے. کس نے کہا؟ آپ پورے سیاق و سباق کو پڑھیں، ریفرنس کو پڑھیں. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہا ہے. اس نے کہا، یعنی خداوند یسوع مسیح نے کہا. کیا کہا؟ یہ کہا کہ جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے. یہ یسوع کہہ رہا ہے کہ انسان ساری باتیں نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے. اور جو انسان سے ممکن نہیں ہے، جو وہ کر نہیں سکتا ہے، وہ خدا کرتا ہے. تو پھر خدا کیسے ناممکنات کا خدا ہوا؟ تو پھر خدا کی ڈکشنری میں کیسے یہ جو لفظ ہے
ناممکن کا یہ کیسے آیا اور یہ کیسے آ سکتا ہے؟ خدا کی ڈکشنری میں ایک ہی لفظ ہے اور وہ ہے پاسبلٹی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے کیا کچھ کیا؟ بہت کچھ کیا۔ خدا نے جو کچھ کیا ہے اس کو گنوانے کے لیے بھی عمر چاہیے اور اس کو دیکھنے کے لیے بھی عمر چاہیے۔ انسان آتے ہیں اس دنیا میں، لمبی زندگی گزارتے ہیں، اور جو کچھ خدا نے کیا ہے اسے پورا دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ خدا نے کیا کچھ کیا؟ میں پوری بائبل کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ خدا کی کاراگری کی یہ کتاب ہے کہ خدا نے کیا کیا کیا۔ آج کے حوالے کے مطابق میں صرف 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آج کے حوالے کے صرف 2۔ مہربانی سے گزارش ہے کہ آپ انہیں غور سے سنیں۔ پہلی بات ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے، لگاتار دعا کرتا ہے، ایمان کے ساتھ دعا کرتا ہے، اس کی دعائیں دل کی گہرائی کے ساتھ اٹھتی ہیں، تو خدا کے لیے ممکن ہے کہ وہ ان دعاؤں کا جواب دے۔ It is possible for God to answer importunate یا fervent prayers۔ خدا کے لیے ممکن ہو جاتا ہے اور ممکن ہے کہ وہ انسان کی دعاؤں کا جواب دے۔ اور دوسری بات جو کہ میں آپ کے ساتھ مل کر کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ خدا کے لیے ممکن ہے کہ وہ ضدی اور بدترین گناہ گاروں کو بچائے۔ It is impossible for God to save the very worst sinners in the world۔ یہ 2 باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو ہوں۔ اب جب خدا یہ کرتا ہے اور ہم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور پاک کلام میں بھی ہم ان باتوں دونوں کو ہوتا ہوا دیکھیں گے، تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی ڈکشنری میں امپاسبل کا یا پاسبل کا لفظ نہیں ہے؟ ہم خدا کی ڈکشنری کی، خدا کی لغت کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک انسان اپنی بڑائی کرنے کے لیے یہ کہہ دیتا ہے کہ the word impossible is not in my dictionary، تو وہ تو خدا ہے جس نے اسی انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو خدا کی ڈکشنری میں یہ لفظ کیسے ہو سکتا ہے؟ امپاسبل کا لفظ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کی ڈکشنری میں امپاسبل کا لفظ ہو سکتا ہے اور ہے۔ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انسان کے لیے امپاسبل بات ہے کہ وہ خدا سے دور رہ کر، اس کے بیٹے کا انکار کر کے جنت میں جائے۔ یہ خدا کی ڈکشنری بتاتی ہے کہ یہ انسان کے لیے امپاسبل ہے، اور خدا کے لیے پاسبل ہے کہ اگر ایک انسان خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتا ہے تو پھر خدا کے لیے پاسبل ہے کہ اس کے لیے جنت کے ہمیشہ کی زندگی کے دروازے جو ہے وہ کھول دے گا۔ ہم بات کریں گے پہلی بات کہ جب انسان متواتر کسی پیچیدہ بات کے لیے، مشکل بات کے لیے فرونٹ پریئر کرتے ہیں، امپورٹونیٹ پریئر کرتے ہیں، تو خدا کے لیے ممکن ہے کہ وہ ان کا جواب دے۔ خداوند یسوع مسیح نے آج کے حوالے کی جو پہلی تلاوت ہے، ہمارے خداوند نے جو کہ عظیم استاد ہے، ہمیں کیا بتایا ہے؟ ایک بیوہ کے بارے میں بتایا ہے، اس خاتون کے بارے میں جو کہ ایک قاضی کے پاس جاتی ہے۔ قاضی بھی بے انصاف ہے اور کچھ اس کو رولز اینڈ آرڈر اینڈ لیگلٹی کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ اس کے پاس آتی ہے اور آتی رہتی ہے، بار بار آتی ہے، اور ایک دن
یہ جو بے انصاف قاضی ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے لیے اب ضروری ہو گیا ہے، میں اس عورت کا انصاف کروں گا۔ اور خداوند یسوع مسیح آگے کیا کہتا ہے، خداوند نے کیا کہا 7ویں آیت میں، لوکا 18 باب 7 آیت، پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے خدا کی ڈکشنری میں لفظ پاسبل ہے، دعا کو سن کر اس کا جواب دینا، جب ہم اس کے حضور اپنی دل کی اور ایمان سے لبریز دعاؤں کو پیش کرتے ہیں تو خدا ان کا جواب دیتا ہے۔ اور یسوع نے، خدا کے بیٹے نے، یہ مثال ہمارے سامنے رکھی ہے کہ ضرورت ہے کہ اس بیوہ کی طرح رات اور دن ہم خداوند سے دعا کریں۔ جب مجھے فون کیا گیا کہ میں بتاؤں کہ میں نے کس ٹیکسٹ پہ بولنا ہے، تو میں نے ٹیکسٹ بھی بتایا تھا، اور میں نے صرف یہ بتایا تھا کہ میرا مضمون یہ ہوگا، دا ڈکشنری آف گاڈ۔ میں نے پچھلی دفعہ جب میں بولا تھا، اور اس سے پہلی دفعہ بھی، تو الفریڈ صاحب نے مجھ سے کہا جی پادری صاحب آپ بتائیں کہ آپ کے ریلیٹڈ، جو مضمون کے ریلیٹڈ گیت کون سی ہے، کہ ہم کون سے گیت رکھیں۔ تو اس دفعہ انہوں نے نہیں پوچھا، اور میں نے بھی پچھلی دفعہ گریز کیا، میں نے کہا کہ یار آپ الفریڈ، میں نے مضمون بتا دیا ہے، آپ ایک ایسے باپ کے بیٹے ہیں جن کی زندگی میں بائبل کی بہت جگہ تھی، اور وہ بائبل کو بہت خوبصورت طریقے سے جانتے تھے اور بیان بھی کرتے تھے۔ میں انہیں شخصی طور پر جانتا ہوں۔ تو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، مضمون یہ ہے، آپ رکھیں، جو بھی گیت ہے وہ رکھیں۔ اس دفعہ انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا، نہ میں نے بتایا، لیکن خصوصیت کے ساتھ آج کی اس عبادت میں آج جو یہ 3 گیت اب تک گائے گئے ہیں، 2 زبور ہیں، رب سچ مچ اس دی سندا ہے، جدو تینوں پکارا میں، اور اس کے بعد جو ابھی ہے، یہ آج کے اس ٹاپک کے انتہائی قریب آج کے یہ گیت ہیں۔ واقعی خدا سچ مچ اس کی سنتا ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ جب بھی ہم اسے پکارتے ہیں اور پکارتے رہتے ہیں، اور یہ خدا پاک روح کا کام ہے۔ عجیب طریقے سے خدا پاک روح نے کام کیا ہے، اور یہ 2-3 گیت دیے ہیں تاکہ ہم بہتر طور سے آج کے مضمون کو جان سکیں۔ بے انصاف قاضی نے اس خاتون کا انصاف کیا دعا کرنے کے ذریعے سے۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیزو، آج پاکستانی مسیحی کیا بلکہ دنیا میں ہر جگہ جہاں جہاں مسیحی پھیلے ہوئے ہیں، اور پاکستان میں جو کہ ہم جو کہ مائنارٹی کی حالت میں ہیں، اقلیت کی حالت میں ہیں، ہم بہت مشکل اور پیچیدہ باتوں کا اور حالات کا شکار ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے تھوڑے دن پیشتر ایک چھوٹی بچی، 13 سالہ بچی، اور کل ایک 12 سالہ بچی، یہ دونوں بچیاں جو کہ ابھی سن بلوغت کو پہنچ رہی ہیں، وہ ڈھیر عمر کے شادی شدہ لوگوں کی ہوس کی بھینٹ چڑھ گئی، اور پھر اس کے بعد جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک مشکل حالت ہے، ایک پیچیدہ حالت ہے۔ اب بجائے اس کے کہ اس کو کسی اور طریقے سے حل کیا جائے، ہمارے خداوند نے کہا ہے کہ جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ جب خدا سے ہو سکتا ہے تو متواتر پوری دنیا کے مسیحی، پاکستان کے مسیحی، اور سینٹ اینڈریو کی یہ ایشین کانگریگیشن، اس ساری مشکل صورتحال کو خداوند کے سامنے رکھے ہوئے ہے۔ کیونکہ حالات کو بدلنا خدا کے لیے ممکن ہے۔ حالات کو بدلنا خدا کی جو قوت ہے،
خدا کی جو سمجھ میں نہ آنے والی طاقت ہے، اس کا جو جلال ہے، یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ سے نہ صرف اقلیت پریشان ہے، جتنی بھی اقلیت ہیں، لیکن اکثریت بھی پریشان ہے۔ جب چلن یہ ہو چکا ہے کہ ادھیڑ عمر کے جہاں دیدہ لوگ جوان ہوتی ہوئی سن بلوغت تک پہنچتی ہوئی بچیوں کے لیے پریشانیاں پیدا کر رہے ہیں، تو کون سا باپ ہے، کون سی ماں ہے، کون سا بزرگ ہے، کون سی بزرگہ ہے جو کہ پریشان نہ ہوگی؟ ہر گھر میں لڑکیاں ہیں، اور ہماری نہ صرف اقلیت، نہ صرف جو اقلیت میں وہاں پر لوگ رہتے ہیں وہ پریشان ہیں، بلکہ اکثریت کے لوگ بھی پریشان ہیں۔ اب جب کہ ابلیس پورے زوروں پر ہے اور پریشانیاں پیدا کر رہا ہے، تو جو اقلیت ہے اسے کیا کرنا ہے؟ جنگ، اسے لڑائی کرنی ہے، مجھے لڑائی کرنی ہے، آپ کو لڑائی کرنی ہے، اور دنیا کے دیگر لوگوں کو جن کے سینوں میں دل دھڑکتے ہیں لڑائی کرنی ہے۔ لیکن ایک ایماندار کی لڑائی ہوتی کیسے ہے؟ ہماری لڑائی ہے گھٹنوں پر بیٹھ کر دعا میں۔ ہم نے تاریکی کے ان فوجوں کا مقابلہ دعا میں کرنا ہے، کیونکہ خداوند کا یہ، ہمارے منجی کا یہ حکم ہے۔ اور اس نے کہا، پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں؟ کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ خداوند آپ سے بات کر چکا ہے، مجھ سے بات کر چکا ہے، اور جو بھی بائبل پڑھتا ہے خداوند اسے یہ کہتا ہے کہ کیا خدا انصاف نہ کرے گا؟ خداوند نے کہا، سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں؟ کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میرے عزیزو، ہم پہلی بات جس پر غور کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب انسان مشکل، پیچیدہ، ناممکن باتوں کے لیے متواتر، لگاتار خلوص سے دعا کرتے ہیں، تو خداوند کے لیے ممکن ہے کہ وہ ان دعاؤں کو سنیں۔ It is possible for God to answer importunate prayers۔ اپنی تمام مشکلوں کو دعا میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ کلیسیا ایک خاندان ہے، خاندان میں مختلف لوگ پائے جاتے ہیں۔ باپ کوئی اور کام کرتا ہے، بیٹا کوئی اور کام کرتا ہے، بیٹی کوئی اور کام کرتی ہے، کسی اور شعبے میں ہے، مسز کسی اور شعبے میں ہے، مسٹر کسی اور شعبے میں ہے، مختلف کام ہے۔ اسی طرح کلیسیا کے اندر، ملکوں کے اندر مختلف کام کیے جا رہے ہیں اور لوگ کرتے ہیں۔ ہمارا جو رد عمل ہے وہ یہ ہونا چاہیے، جو جوڈیشری کے لوگ ہیں انہیں ان کا کام کرنے دینے کی ضرورت ہے، جو پاسبانی خدمتوں میں ہیں انہیں ان کا کام کرنے کی ضرورت ہے، جو اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں انہیں ان کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سارے کام میں لگ جائیں، لیکن ان کاموں کو گھٹنوں پر ٹھہر کر کیا جانا چاہیے، کیونکہ یسوع نے یہی کہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے دعا کرتے ہیں؟ کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ پہلی بات جو ہم نے سیکھی کہ خدا کی ڈکشنری میں لفظ پاسبل ہے، جو کہ بڑا ایکٹیو لفظ ہے، اور خدا کے حضور جب دعائیں پہنچتی ہیں تو یہی لفظ، اس لفظ کی روح خدا کو دعائیں سننے کے لیے متحرک کرتی ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات کہ خدا
मुमकिनात का खुदा है। हमने सीखा है कि जो ज़िद के साथ और मुतवातिर दुआएं की जाती हैं, खुदा उनका जवाब देता है। और दूसरी बात जो कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि मैं 2 बातें बयान करूँगा। खुदा मुमकिनात का खुदा है, उसकी डिक्शनरी में लफ्ज़ मुमकिन बड़ा नुमायाँ है। खुदा मुमकिनात का खुदा है कि वो बदतरीन गुनहगार, दुनिया के वो बदतरीन गुनहगार जिनका बचना नामुमकिन होता है, वो उनको बचाता है। हमने जो दूसरी तिलावत की थी, हमने 13वीं और 14वीं आयत में पढ़ा था। मैं एक मरतबा फिर पढ़ूँगा आपके सामने। 13वीं और 14वीं आयत में क्या लिखा है? लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ए खुदा मुझ पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ये शख्स अपने आप को बदतरीन गुनाहगार के तौर पर खुदावंद के हुजूर में पेश करता है, लेकिन वो बच गया। महसूल लेने वाले ने अपने आप को बड़ा नहीं बनाया, वो बच गया। बड़ा बनाने वाले लोग हाँ किसी भी शोबे में हों, वो मुमकिन बातों को नामुमकिन बना देते हैं। हाँ वो मदद भी करना चाहें, लेकिन वो लोग जो कि अपने आप को बड़ा बनाते हैं, वो ख़ानदानों के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो ख़ानदान, मैंने तो सिर्फ 2 इन सने बलूगत तक पहुंचने वाली लड़कियों का, बच्चियों के बारे में कहा, न जाने कितनी और हैं जो कि इस हाल से गुज़र रही हैं। वो लोग जो कि अपने आप को बड़ा कवि समझते हैं, बड़ी कुदरत वाला समझते हैं, बड़ा ज़ोर वाला समझते हैं, वो ख़ानदानों में, मुआशरे में, मुल्कों में बुराइयां पैदा करते हैं। और बाज़ औक़ात तो मुल्कों के या मुआशरे के, सोसाइटी के हालात भी ऐसे हो जाते हैं, जैसे कि किसी ने कहा कि हुए हैं अहले हवस मुद्दई भी हुए हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, हुए हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसफ़ी चाहें। कि जिन्होंने इंसाफ करना है, जब वही हवस के मारे हुए हैं, जब वही अपने आप को हर तरीके से बड़ा समझते हैं, तो फिर इंसाफ कौन करेगा? कोई भी नहीं। बड़ा समझने वाले लोग जान लें कि खुदावंद है जो कि उनको उनके गुनाहों से आज़ाद करता है। अपने आप को बड़ा समझने का एक बहुत बड़ा गुनाह है, अपने आप को ताकतवर समझने का। और वो लोग जो कि इस तरह के काम करते हैं, वो बताते हैं कि हम में इतनी कुव्वत है, हम में इतनी जान है, हमारे वसाइल इतने मजबूत है कि हम ये तमाम काम जो कि अखलाक से गिरे हुए काम हैं, हम ये कर सकते हैं। जो मुआशरती बुराइयां हैं उनसे ज़्यादा बढ़कर कर सकते हैं, और उनकी हालत पर रहम या तरस खाने की ज़रूरत है। इस शख्स ने कहा था, क्या लिखा है कि लेकिन महसूल लेने वाले ने 13वीं आयत पे लिखा है, दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ए खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। हम भी आज यही कह रहे हैं कि खुदावंद इन बच्चियों पर, जिनकी वजह से कलीसिया, मुआशरा, मुल्क, दुनिया में एक सरासीमगी की एक टेंशन फैली हुई है, उन पर रहम कर, बल्कि इन लोगों पर भी,
یہ جو جہاں دیدہ ہیں، جو ادھیڑ عمر ہیں، جو چھوٹی بچیوں کو اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں، ان پر بھی رحم کر، خدا رحم کرنے والا ہے۔ خدا کی قوت اور قدرت اس قدر مؤثر ہے اور تاثیر والی ہے کہ مایوس اور گناہ گار جو لوگ ہیں وہ جب خداوند کے پاس آتے ہیں تو وہ بچ جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک اینگلیکن برادرن تھے جو کہ سادھو بن گئے۔ اس کا نام نظام دین تھا۔ یہ منٹگمری والا کے ایک مسیحی خاندان میں پیدا ہوا۔ یہ تقسیم پاکستان اور ہند کی بات ہے، لیکن یہ ہوا تو پیدا ایک مسیحی خاندان میں، لیکن ڈاکو بن گیا۔ وہ چوریاں کرتا تھا، ڈاکے ڈالتا تھا، اور ایک دن زیورات سے بھرا ہوا ایک بکس اس نے اپنی بھابھی کو دیا اور کہا کہ یہ تحفہ ہے میری طرف سے، آپ لے لیں اسے۔ لیکن اس کی بھابھی چونکہ دعا کرنے والی خاتون تھی، اس نے انکار کر دیا، اور اس نے اپنے اس دیور کو کہا جس کا نام نظام دین تھا، اس نے کہا کہ نظام دین سنو، تم ایک نہ ایک دن مارے جاؤ گے، بہتر یہ ہے کہ تم نے مرنا تو ہے ہی، مسیحی کی موت مرو۔ اور ہوا بھی یہی، خدا نے اس شخص کو تبدیل کر دیا۔ اس نے ایک بڑا گڑھا کھودا، اس میں اپنے آپ کو بند کیا، یہ نہیں کہ اوپر مٹی ڈالی، لیکن بند کیا تاکہ وہاں مراقبے میں، دعا میں ٹھہرے۔ 40 دن کا روزہ رکھا، سادھو بن گیا۔ افغانستان میں اور جاپان تک کا اس نے سفر کیا۔ صوبہ سرحد کے وہ مقام جنہوں نے صوبہ سرحد پاکستان کا دیکھا ہے، وہ مقام یعنی پشاور، اور پشاور کے نزدیک جمرود، اور جمرود کے پاس لنڈی کوتل، اور پھر شنگھائی، ان مقامات کو اس نے اپنا مرکز بنا لیا۔ جب وہ تبدیل ہو گیا، کافی عرصہ تک وہاں رہا۔ وہ پہلوان بھی تھا، اس کے ارد گرد اور ڈاکو بھی تھے جو کہ اس کی ٹیم میں شامل تھے، اور یہ ڈاکو اور پہلوان بھی اسی شخص کی وجہ سے، نظام دین کی وجہ سے بچ گئے۔ اور یہ عموماً صبح سویرے گلیوں میں نکل جایا کرتا تھا اور صدا لگاتا ہوا گزرا تھا۔ وہ کبھی بھی پیسے قبول نہیں کرتا تھا۔ صدا اس کی یہ تھی، لاڑا آ رہا جے، لاڑے نو قبول کرو، لاڑا آ گیا جے، یعنی دلہا آ رہا ہے، اسے قبول کرو۔ چنانچہ اس کا نام لاڑے والا سائیں بن گیا۔ اس نے بڑے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے، اور سن 1947 کے حادثوں میں جو بلوائی تھے، جو اٹیکرز تھے، انہوں نے اسے سکھ سمجھ کر قتل کر دیا، اور اس کے جنازے میں بے شمار لاکھوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے مسیحی اور غیر مسیحی جو لوگ تھے وہ شریک ہوئے۔ اور مسٹر ایس پی سنگھا، آپ میں سے بہت سارے لوگ اس نام سے واقف ہیں، پاکستان کی فارمیشن کی تاریخ کا یہ ایک بڑا نمایاں کریکٹر ہے۔ اس نے کہا، اس نے کہیں پر لکھا کہ یہ جو سادھو لاڑے والا ہے، یہ تقسیم ہند کے بعد یا پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلا مسیحی شہید ہے۔ اور یہ گیت بھی لکھا کرتا تھا ہماری گیت کی کتابوں میں، جب ہم چرچ میں استعمال کرتے ہیں، جو وہاں ایک اس کا گیت ہے، چلو پیڑانی اسی قبر تے چلیے، پھر پیارے یسوع دا نظارہ لبا مر مر کے، پھر میرے بعد مل کر دعا کرتے رہنا۔ یسوع نے کہا، ان سے کہا کہ جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ آج ریممبرنس سنڈے بھی ہے۔ آج ان لوگوں کو یاد کیا جا رہا ہے جنہوں نے جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ اپنی دنیا اور امن و امان کے قیام کے لیے دیا۔ آج ہم انہیں بھی یاد کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خداوند کے سامنے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ اپنی جان تک کا نذرانہ دے کر اپنے فرائض کو پورا کریں گے۔ ریممبرنس ڈے
ریمبرنس سنڈے آج میرے اور آپ کے لیے بھی ایک سبق لے کر آیا ہے کہ ہم بھی خداوند کے حضور وعدہ کریں کہ ہم ہر روز بار بار جب وقت ملے گا نہیں بلکہ وقت نکال کر ہم اپنے ملک کے حالات کو، دنیا کے حالات کو، کرونا وائرس کی وبا پھر شدت سے آ چکی ہے، اس کو، اور امریکہ کا صدر جو نیا آیا ہے اس کی ساری ذمہ داریوں کو ہم، اور یہ جو پاکستان کے حالات ہیں خصوصیت کے ساتھ، یہ جو پریشانی پھیلائی ہوئی ہے ان لوگوں نے جو کہ چھوٹی بچیوں کو ناجائز استعمال کرتے ہیں، اس سارے حالات کو خداوند کے سامنے رکھیں اور ان دونوں باتوں کو یاد رکھیں کہ خداوند کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ وہ لوگوں کو تبدیل کر سکتا ہے، صرف اقلیت ہی پریشان نہیں، اکثریت بھی پریشان ہے۔ جو پاکستان کے اکثریتی لوگ ہیں وہ بھی گلہ کرتے ہوئے اور پریشانی کی حالت دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم ان سب کو خداوند کے سامنے رکھیں اور اس سے درخواست کریں، خداوند رحم کر، کرم کر، ترس کھا ہم پر، ہماری دنیا پر اور ہمارے ہم جنس انسانوں پر۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔